علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اسکرین پر آپ کو ایک نمبر شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی پیج کا، چینل کا یا کسی بھی پروڈکٹ اور بزنس کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ دوستو، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک مینشن کر دیا ہے۔ آپ وہ چینل بھی جوائن کریں تاکہ آپ کو اپ کمنگ ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوبصورت کہانی کی جانب۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ کافی کا کپ تھامے کھڑکی کے پاس کھڑے اس ٹھنڈی ہوا کے مزے لوٹ رہی تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھے۔ آج دن ہی ایسا تھا، وہ اگر خوش نہ ہوتی تو جھومنے لگتے۔ شام کے 4:30 کا وقت تھا۔ اس نے بے صبری سے پلٹ کر دوبارہ گھڑی کی جانب دیکھا۔ وہ یہی حرکت پچھلے 1 گھنٹے سے کھڑی مسلسل کر رہی تھی۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنے بال اپنے کانوں کے پیچھے اڑسے، جو کب سے اس کے رخساروں کو چوم کر اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ بھرپور انداز سے تیار ہوئی وہاں کھڑی تھی۔ لبوں کو خوبصورت رنگ کی لپسٹک سے تر کیا ہوا تھا۔ بال کندھوں پر کھلے پڑے تھے۔ ایک کندھے پر دوپٹہ لٹک رہا تھا۔ لائٹ پرپل رنگ کا اس نے ڈریس پہن رکھا تھا۔ کانوں میں نازک سے آویزے لٹک رہے تھے۔ آنکھوں میں کاجل کی موٹی سی لکیر تھی۔ اس نے 10 منٹ بعد کافی کا آخری گھونٹ بھرنے کے بعد موبائل اٹھایا۔ اتنی بے صبری اسے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسے ان لاکڈ کیا اور ایک نمبر نکال کر اس پر کال ملانے کے لیے انگلی اٹھائی ہی تھے کہ سامنے سے ایک خوشگوار منظر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی سے چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر وجہی چال چلتا ہوا 2 قدم آگے آیا۔ اس نے سن گلاسز ہٹا کر ماتھے پر ٹکا لیے۔ اس نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ بالآخر اس نے اس منظر کو دیکھ ہی لیا تھا جس کے لیے وہ وہاں آیا تھا۔ جبکہ نازنین نے کھڑکی سے پلٹ کر باہر کی جانب دوڑ لگانے سے پہلے اپنے قدموں کو لگام دی تھی۔ اس نے پلٹ کر کداور شیشے میں خود کو ایک بھرپور نظر سے دیکھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے انگلیوں کی کنگھی بنا کر بالوں پر انگلیاں چلائیں اور دوڑ کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی آواز اوپر تک سنائی دے رہی تھی۔ نازنین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی اس کی حالت خوشی سے ایسی ہو جاتی تھی۔ اس نے نیچے آتے ہی سلام کیا۔ اس نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اپنی مامی کی باتیں سنتا جوس کا گلاس تھامے ہوا تھا۔ نازنین نے کرسی کھسکائی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئے، جس کے لیے اس نے اتنی تیاری کی تھی۔ اسے دکھانا بھی تو ضروری تھا۔ وجاہت نے اس کا انداز نوٹ کیا اور اس کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وجاہت، ہر دفعہ تم اکیلے آتے ہو۔ اپنے اماں ابا کو بھی کبھی اس گھر کی شکل دکھا دو۔ اس کی مامی نے ہمیشہ والی شکایت اسے کی تھی۔ مامی، میں نے کہا تھا لیکن انہیں ضروری کام سے کہیں جانا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بہانہ گھڑ دیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ کیا کہتی، بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس کے آنے کی اطلاع پہلے ہی انہیں موصول ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پوری تیاریاں مکمل تھیں۔
ایک سے ایک لذیذ کھانے اس کی مامی نے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ نازنین کی چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز پر اس نے مسکرا کر اس کے جانب دیکھا۔ اس نے صرف وجاہت کو دکھانے کے لیے چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور اسے موبائل کی جانب اشارہ دینے لگے، جس کا مطلب تھا اپنے موبائل پر اس کا میسج دیکھے۔ اس نے موبائل نکال کر سامنے کیا، اس پر نازنین کا میسج جگمگا رہا تھا۔ رات میں اوپر چھت پر آنا، بہت سی باتیں کرنی ہیں، اس بار جاتے ہوئے ماما سے میری بات کر کے بھی جانا۔ اس نے آخری جملے پر غصے والے ایموجیز لگا کر اسے میسج بھیجا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم کیا یہاں جم کر بیٹھ گئی ہو؟ اٹھ کر بھائی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، اس کی ماں نے جھڑک کر اسے کہا۔ اس نے خفا نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ اس کے کازن کے سامنے وہ ہمیشہ اس کی ایسی ہی انسلٹ کر دیا کرتی تھیں۔ وجاہت نے اس کے خفا ہونے پر مسکراہٹ دبائے۔ وہ جانتا تھا اس کے بھائی والی بات نازنین کو بری طرح لگی تھی اور اس کا غصہ وہ وجاہت پر نکالنے ہی والی تھے۔ وہ خود کو اس کی ڈانٹ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ مامی ابھی اتنا کچھ کھلا پلا دیا ہے، 7 سے 8 بجے کے درمیان کھانا کھائیں گے نا، جب تک ماموں جان بھی آ جائیں گے۔ اس نے ان دونوں کی پھرتیوں کو بریک لگایا، ورنہ وہ اتنا کچھ کھلانے پلانے کے بعد اس کے سامنے ڈنر سجا دیتی اور رات میں الگ اسے کھلانے پلانے میں کوئی کمی نہ چھوڑتی۔ چلو جیسا تم چاہو، جا کر فریش ہو جاؤ، تمہارا کمرہ سیٹ کر دیا ہے، آرام سے جانا۔ مامی نے اسے تاکید کی تھی۔ وہ سر ہلانے لگا۔ نازنین اس کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ وجاہت نے سر کو خم دیا اور وہ سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ دینے لگے۔ وہ کمرے میں آیا ہی تھا، اس نے کپڑے نکالے اور شاور لینے کا سوچنے ہی لگا۔ اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا، اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اسے فریش ہونا تھا۔ اس نے کپڑے سوٹ کیس سے نکالے اور واش روم میں بند ہو گیا۔ 20 منٹ گزرے تھے، اسے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے کپڑے چینج کیے اور باہر نکل آیا۔ اسے یقین تھا آنے والی نازنین ہی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ دروازے پر اور دوسرا دیوار پر رکھا ہوا تھا۔ مسٹر، یہ آپ کے لیے کافی۔ اس نے کافی کا کپ وجاہت کے سامنے کیا۔ شکریہ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے کپ تھاما، جان بوجھ کر اس کی انگلیوں سے انگلیاں مس کی۔ نازنین کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات میں ماموں مامی کے سونے کے بعد چھت پر آنا، مجھے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس طرح اچھے سے باتیں ہوتی ہیں، موبائل پر تو تمہارے بڑے ڈرامے ہوتے ہیں کہ ماما بلا رہی ہیں۔ اس نے قدرے خفگی سے کہا تھا، جسے سن کر نازنین نے منہ پھلا لیا۔ اس بار آپ پورے 8 ماہ بعد آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا میں آپ کا کتنا بے صبری سے انتظار کرتی ہوں۔ اس نے منہ پھلاتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہاری تیاری دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے تم نے میرا کس بے صبری سے انتظار کیا ہے نازنین۔ اس کی بات سن کر نازنین نے اپنے کھلتے سراپے پر نظر ڈالی۔ ماما نے ابھی اتنا ڈانٹا ہے بھائی کے سامنے، ایسے تیار ہو کر جا رہی ہو، کیا سوچے گا؟ آپ صاف صاف بات کر کے سمجھا دیں، ہم بہن بھائی نہیں ہیں، آپ اور میں کزنز ہیں۔ اس نے اسے سختی سے اسے اپنی بات پر عمل درآمد کرنے کی تلقین کی تھی، جو وہ اس کے ہر وزٹ پر کرتے تھے۔ میری پوری کوشش ہوگی اس بار مامی ماموں سے بات کر کے ہی جاؤں۔ اس نے نازنین کے سامنے ہتھیلی پھیلا دی۔ نازنین نے شرما کر اس کی ہتھیلی پر اپنی 4 انگلیاں رکھ دیں۔ اس نے پورا ہاتھ تھام کر اس کی ایک انگلی تھام کر اس میں انگوٹھی پہنا دے، جو کہ بہت خوبصورت اور نازک سے تھے۔ واو،
یہ بہت پیاری ہے، اس نے آنکھوں کے سامنے اپنی انگلیاں کرتے ہوئے تعریف کی۔ یہ تمہاری انگلی پر سچ کر زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر رب کیا۔ وہ مسکرا دے۔ اچانک اسے نیچے سے اپنی ماں کی آواز سنائی دے۔ وہ تیزی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر آواز کی جانب بھاگے۔ اس نے ہنس کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پاگل ہے پوری۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بولا۔ ڈنر ٹیبل پر وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ نازنین نے اب دوسرا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پہلے سے زیادہ حسین تیار ہوئی تھی۔ مامو جان نے اسے ٹوکا بھی تھا۔ کہیں جانا ہے آج؟ گھر میں مہمان آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ گڑبڑا سی گئی تھے۔ وجاہت نے اپنی ابھرتی مسکراہٹ روکی تھی۔ اسے خفت سی محسوس ہوئی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ باپ کے سامنے کہتی بھی کیا؟ اس کی ماما نے اسے گھور کر دیکھا۔ آرام سے اپنا گھر سمجھ کر رہنا وجاہت، کسی چیز کی ضرورت ہو ہمیں بتا دینا، شرمانا نہیں بیٹا۔ مامو جان نے اسے کہا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ اسی وقت نازنین کا میسج آیا۔ بول دیں مجھے آپ کی بیٹی چاہیے۔ اس نے میسج پڑھا اور نازنین کی جانب دیکھا۔ اچانک اسے کھانسی ہونے لگی تھی۔ مامو جان نے تیزی سے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا۔ نازنین نچلے لب کو دانتوں میں دبا گئی۔ اس میں بوکھلانے والی کیا بات ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ ڈنر کے بعد لاؤنج میں چائے کا دور چلا۔ حالت حاضرہ پر تبصرے ہوئے۔ اس کا تعلق میڈیا سے تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس معلومات کا ڈھیر تھا۔ مامو بھانجے میں کافی دیر تک گفت و شنید کا دور چلتا رہا۔ نازنین بے چینی سے اس کے اوپر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں بند تھی، لیکن کان اس کے دروازے کے کھل جانے پر ٹکے ہوئے تھے۔ اس نے اب ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہن لیا تھا۔ نیچے تمام لائٹس آف ہوئیں تو وجاہت نے نازنین کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اسے کال ملائی۔ اس نے کال کاٹ کر دروازہ کھول دیا۔ چھت پر چلیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ چلتے ہیں۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دوپٹہ ڈھونڈا جو کہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ ایسے ہی اوپر کی جانب چلے آئے۔ اس کا نائٹ ڈریس یہی تھا۔ وجاہت کون سا غیر تھا؟ بچپن کا ساتھ تھا اور ان کی محبت کو شروع ہوئے 2 سال تو ہو ہی گئے تھے۔ وجاہت پر وہ آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے اوپر کی جانب آئے تھے۔ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ ہم سال میں 2 دفعہ ایسے ملتے ہیں اور پھر آپ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے آپ مجھے جانتے تک نہیں ہیں۔ اس نے وجاہت کو سامنے پاتے اسے شکوہ کیا، جو لبوں پر آتے آتے رہ جاتا تھا۔ وہ بھی آرام سے اس سے بات کر سکتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا نازنین، مجھ پر کتنی ذمہ داری ہے۔ کچھ مہینے کے لیے کراچی میں پوسٹنگ ہوئی ہے، جب آنے کا موقع ملا ہے، ورنہ روز اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ موبائل اٹھا کر تم سے بات ہی کر سکوں۔ میسج بھی آفس میں بیٹھ کر کرتا ہوں۔ بہت مصروف سی زندگی ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد یہ جاب نہیں کروں گا، ورنہ اپنی بیوی کو کب وقت دوں گا؟ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ خفا تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ آپ ابھی ہی یہ جاب چھوڑ دیں اور ماما بابا سے بات کریں، اسی سال شادی کر لیتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے۔ کب تک بس مل کر دل بہلاتے رہیں گے؟ ماما نے الگ مجھے آپ کی بہن بنا کر رکھا۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر چوکڑی مار لی۔ وہ اس کے انداز پر بھرپور طریقے سے ہنس دیا۔ مجھے بھی بہت عجیب لگتا ہے جب مامی تمہیں بہن کا درجہ دیتی ہیں۔ اس نے بھی نازنین کی طرح زمین پر بیٹھ کر چوکڑی مار لی۔ اس لیے کہتی ہوں آپ پھوپھی سے بات کریں۔ عجیب ہے نا، مجھے نہیں اچھا لگتا یہ سب۔ اپنی بیوی بنانے کا سوچیں۔ اس نے دونوں ہاتھ تھوڑی پر جما لیے۔ منا لوں گا ان سب کو، ابھی ہم اپنی بات کریں۔
اس نے نازنین کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میں بھی تمہارے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے ہر سال اپنا ٹرانسفر کچھ مہینے کے لیے یہاں کروا لیتا ہوں۔ اس نے نازنین کو اپنی باتوں سے منا ہی لیا تھا۔ مجھے اتنا پسند ہے آپ کے ساتھ یہ تازہ ہوا کھانا، تاروں سے بھرے آسمان کو اپنے سر پر دیکھنا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے سپنے سجانا۔ ہم سارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیں گے۔ اس نے مسکرا کر آسمان کی جانب دیکھ کر وجاہت کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ دونوں کی سرگوشیاں گہری تاریک خاموشی میں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ رات دیر سے سونے کا اگلے دن نقصان ہوا تھا۔ وجاہت کو ڈانٹنا پڑی، لیکن نازنین کو اپنی ماما سے خوب سننے کو ملی۔ وہ بینک میں جاب کرتی تھی اور اسے دیر ہو گئی تھی۔ وجاہت کو 10 بجے جانا تھا۔ اس نے نازنین کو دیر سے جاتے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ اتنی دیر سے جا رہی ہو؟ بیٹا جی، رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے نا۔ اب ان کے بابا کا بینک تو ہے نہیں، اتنی باتیں وہاں جا کر سننی پڑیں گی۔ نازنین، اگلے گھر جا کر میری ناک کٹوانی ہے بس تم نے۔ اس کی اماں وجاہت کے سامنے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے پاؤں میں جوتا ڈالا اور غصے سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ مامی، میں نازنین کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے فوراً سے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ ارے وجاہت، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ وہ ان کی انسنی کیے نازنین کے پیچھے بھاگا تھا۔ نازنین، گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے کلائی تھام کر اسے کہا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ آپ کو بتا دینا چاہیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ناراض ہوتی غصے سے بولی۔ وجاہت نے اس کی کلائی تھام کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھ گئے۔ اتنی جلدی کیا ہے، ہم بتا دیں گے۔ ماما کو منانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ شادی میرے صرف تم سے ہی ہوگی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا دیے تھے اور وہاں نازنین کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ راستے میں وجاہت نے اسے ناشتہ کروایا۔ دونوں ہی گھر سے بنا ناشتے کے آئے تھے۔ اسے بینک کے باہر ڈراپ کر کے وہ اپنے آفس کی جانب نکل پڑا۔ نازنین خوش تھے۔ وجاہت اسے زیادہ دیر ناراض نہیں رہنے دیتا تھا۔ محبت کی یہ نشانی اس کے لیے کافی تھی۔ اسے یقین تھا وہ شادی کے بعد وجاہت کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ آنکھوں میں حسین خواب سجائے ہوئے تھے۔ دن میں 10 بار وہ خود کو خیالوں میں وجاہت کے پاس محسوس کرتی تھی۔ اس کی زندگی کی واحد خوشی وجاہت تھا۔ اس نے لنچ بریک میں نازنین کو کال کی۔ وہ مصروف تھے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ وجاہت کی کال کو نظر انداز کر سکے۔ اس نے آفس کے شور میں اس کی کال ریسیو کی۔ اس نے کال اٹھاتے ہی سیدھا کہا، ہم لنچ کرنے باہر جا رہے ہیں۔ نازنین ہنس دے اور حامی بھر لی۔ وہ دونوں لنچ بھی ساتھ کر چکے تھے۔ آج کا دن گزشتہ دنوں سے بہت اچھا تھا۔ نازنین شام میں واپسی کے راستے پر تھی۔ اسے میل گفٹ شاپ نظر آئے۔ اس نے وہاں وجاہت کے لیے کافی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ اسے جو جو اچھا لگا اس کے لیے لیتی گئی۔ اس نے انگوٹھی پر نگاہ ڈالی اور مسکرا دے۔ اس نے بھی تو آتے ساتھ ہی اتنا خوبصورت تحفہ دیا تھا اسے۔ وہ گھر پہنچی، اسے معلوم ہوا وجاہت ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس اچھا موقع تھا۔ اس نے شاور لیا، کپڑے تبدیل کر کے نفیس سا جوڑا پہن لیا اور آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، لپ گلاس اور رخساروں کو بلش لگائے باہر آئے۔ اس نے پچھلی دفعہ کا دیا ہوا وجاہت کا بریسلٹ پہن لیا تھا۔ گفٹ وجاہت کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ اسے آتے ہی سرپرائز ملے گا۔ وہ واپس آیا، اس کا موڈ آف تھا۔ اس نے نازنین کی جانب نہیں دیکھا، بس سلام کیا اور اوپر کی جانب چلا آیا۔ نازنین کو برا لگا۔ وہ اوپر آیا، دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر تحفہ پڑا نظر آیا۔
उसने बैग रखा और बेड पर लेट गया। उसकी किसी से मुंहमारी हो गई थी, इसलिए उसका मूड ऑफ था। उसने तोहफा उठाकर खोला और चीजें देखने लगा। मुस्कुराते हुए नफे में सर हिलाया। चॉइस अच्छी है, उसने तारीफ करते हुए सारी चीजें अलमारी में रख दी। फ्रेश होने के बाद नीचे आया। मामी उसे देखते ही किचन की जानिब बढ़ गई। साथ नाजनीन को आवाज लगाकर डिनर टेबल रेडी करने का हुक्म दिया। वो उसकी जानिब देखती टेबल लगा रही थी। वजाहत ने जानबूझकर अपना एक पांव आगे बढ़ाया ताकि वो गिर जाए। वो जैसे ही गिरने लगी, वजाहत ने फौरन से आगे बढ़कर उसको थाम लिया। ध्यान से नाजनीन, उसने आंख दबाते हुए कहा। नाजनीन उसे घूरने लगे। उसने कमर से हाथ हटाकर उसे सीधा खड़ा किया। ध्यान रखा करो नाजनीन, जल्दी से टेबल सेट करो। वजाहत, चलो बच्चे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मामू को बुला लाऊं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इतना कहा और वहां से चली गई। वजाहत ने नाजनीन की कलाई थाम ली। तुम्हारे तोहफे ने मेरा मूड अच्छा कर दिया। तुम में कोई जादू है, उसने सरगोशी में कहा। मेरी जानिब देखते ज्यादा बेहतर था। इतनी तैयारी मैं आपके लिए करती हूं। उसने नाक फुलाई। उसने नाक को अंगूठे से दबा दिया। जानता हूं और मानता हूं तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने मुस्कुराकर उसके दुपट्टे के किनारे को उंगली पर लिपटा लिया। मामू को देखकर दोनों तेजी से दूर हो गए। रुखसाना की कॉल आई थी, तुम्हें अगले महीने घर पहुंचने का कह रही हैं। मामू जान ने आते ही उसे पैगाम पहुंचा दिया था। खैरियत है? उसने हैरानी से पूछा। पता नहीं, कह रही थी तुम्हारे नंबर पर कॉल नहीं लग रहे, इसलिए मैं तुम्हें उनका पैगाम दे दूं। उन्होंने कंधे उचका कर कहा। ठीक है, कोई जरूरी काम ही होगा। उसने सर हिलाया। नाजनीन के चेहरे पर उदासी सी छाने लगे। उसने आंखों में इशारा किया। रोज वजाहत की पसंद के खाने बनते थे। उस रात वजाहत ने मामू से इजाजत ली और नाजनीन को लेकर आइसक्रीम खाने चला गया। दोनों ने बहुत सी बातों के दरमियान आइसक्रीम खाई थी। आप नहीं जाएं या मुझे ही साथ ले जाएं? उसने नरूठे अंदाज से कहा। पागल हो गई हो नाजनीन, इज्जत से पूरे हक से लेकर जाऊंगा। उसने नाजनीन के होंठ के गिर्द लगी आइसक्रीम अंगूठे से साफ की। प्रॉमिस? उसने अपनी सबसे छोटी उंगली आगे की और वो मुस्कुराकर उंगली में उंगली फंसाकर हंस दिया। प्रॉमिस, उसने पूरे यकीन से कहा। वो दोनों वापसी पर बहुत खुश थे। वो तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे थे कि अचानक उसके पास कोई आकर खड़ा हुआ। उसने अपनी रफ्तार सुस्त करते हुए बंद की और सर ऊंचा करके आने वाले की जानिब देखा। तुमसे कुछ बात करनी है, उसने मुस्कुराकर खूबसूरत सी लड़की से कहा। ये थोड़ा सा काम रह गया है, लंच टाइम में कैंटीन में मिलता है। उसने इतना कहा और पलटकर कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब मुतवज्जो हो गए। वो पलटकर वहां से चला गया। वो लंच ब्रेक में वहां आई, उस लड़के को देखकर उसके बिल्कुल सामने बैठ गए। नाजनीन, मैं 3 माह से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसने हाथ आगे करते उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर? उसने हैरत से पूछा। फिर हमें बात करनी चाहिए। उसने नाजनीन को मुतासिर करने की कोशिश की। ये लो मेरा नंबर। उसने नंबर निकाल कर उसकी जानिब कर दिया। वो हैरान रह गया था। उसने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया था और अभी अचानक उसे अपना पर्सनल नंबर दे दिया। वो हैरान ही रह गया था। बहुत शुक्रिया, उसने इतना कहा और उठ खड़ा हुआ। लंच टाइम खत्म हो चुका था। नाजनीन ने वहां बैठकर उसकी पुश्त का
دور تک پیچھا کیا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کب، کہاں، کیسے، لیکن میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہوں نازنین۔ اس نے رات 1 بجے اسے کال کی تھی۔ نازنین موبائل کان سے لگائے اسے سنتی دور کہیں خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے فون کی جانب خود کو متوجہ کیا۔ پھر ہمیں بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے، اس نے سیدھا سا جواب دیا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ بھاگ کر؟ میرے گھر والے ایسے شادی کو عزت نہیں دیں گے، اس نے سیدھی بات سمجھائی تھی۔ پھر تم کل ہی رشتہ لے کر میرے گھر آ جاؤ، اس نے ناخن پر نیل پینٹ لگاتے ہوئے کہا۔ کل؟ وہ اتنی جلد بازی پر گڑبڑا گیا۔ ابھی ہمیں کچھ دن بات کرنی چاہیے، اس نے نازنین کی جلد بازی پر کہا۔ کتنے دن؟ اس نے واضح سوال پوچھا۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، اس نے اندازہ بتایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اس نے کندھے اچکا کر آرام سے لہجے میں کہا اور فون بند کر کے رکھ دیا۔ اس کے انداز پر لڑکا حیران ہوا۔ دوسرے دن نازنین نے اسے شاپنگ پر چلنے کی آفر کی۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر نازنین شاپنگ مال آئی تھی۔ اس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ مہنگی تھی۔ جب پیمنٹ کرنے کی باری آئی، اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور حیران ہو کر اپنا بیگ الٹ دیا۔ اس کے پاس اس وقت کیش نہ تھا، نہ ہی اس کا کارڈ۔ اس نے افسوس سے اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ میں کر دیتا ہوں پیمنٹ، اس نے اتنا کہا اور اپنا کارڈ نکال کر بل دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن اس نے چپ ساتھ لے۔ نازنین کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھے۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب ہم کب ملیں گے؟ اس نے مسکرا کر گھر ڈراپ کرتے ہوئے پوچھا۔ جب تم کہو، اس نے بنا مسکرائے جواب دیا۔ جلد ہی ملیں گے، اس نے بس اتنا کہا اور اگلے دن ہی وہ اسے بلاک کر کے بینک سے استعفیٰ دیے کہاں غائب ہوا تھا۔ نازنین کو معلوم نہ تھا، اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس کی زندگی سے جانے والا یہ کوئی 5واں مرد تھا۔ اس سے پہلے بھی اسے جس مرد نے آفر دی، اس نے قبول کر کے اسی طرح اس کا نقصان کیا تھا۔ اس کی کلوز فرینڈ اسے کہتی تھی، تم پلے گرل بن گئی ہو۔ وہ ہنس دیتے۔ پلے بوائے کے ساتھ پلے گرل بننا پڑتا ہے۔ مردوں کو لگتا ہے ان پر لڑکیاں اندھا اعتماد کر کے ان کو سب کچھ دے دیں گی، ان کی عزت سے کھیلنے کا موقع دیں گے، لیکن اب میں اس معاملے میں بہت ہوشیار ہو گئی ہوں۔ اپنی زندگی میں کسی مرد کو آنے کا موقع ہی نہیں دوں گی کہ وہ میرے جذبات کے ساتھ کھیل سکے۔ مجھے اس دنیا میں ایک مرد کے اوپر بھی اتنا سا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس نے سختی سے اپنی دوست سے کہا اور ایک عزم لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نازنین ان چند ماہ میں کتنا بدل گئی ہے، اس کی دوستوں نے اس کے جاتے ہی تبصرہ کیا۔ دھوکہ بھی کتنا بڑا ملا ہے، اس کی دوست نے افسوس سے گردن ہلائی۔ وجاہت؟ اس نے باہر نکلتے ہوئے وجاہت کو پکارا۔ وہ پلٹ کر اس کی سمت دیکھنے لگا۔ قدموں کا رخ باہر کی جانب تھا، البتہ اس نے گردن نازنین کی جانب پھیری ہوئی تھی۔ کل میرے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے نم آنکھوں سے بتایا۔ نہیں آئیں گے، یقین رکھو، اس نے مسکرا کر اطمینان دلایا۔ کیسے اطمینان رکھوں؟ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی تھے۔ نہیں ہوگا تمہارا کہیں رشتہ، میں ہوں نا، بس کچھ دن تک واپسی ہے، پھر ماموں سے بات کرتا ہوں۔ ماما بابا کے ساتھ میں بھی آؤں گا، ڈائریکٹ شادی کی تاریخ لے کر ہی جاؤں گا۔ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کا میرا اپنا ہی خواب ہے۔ اس نے نرمی سے نازنین کے گال سہلائے تھے۔ اس کے معمولی سے لمس سے وہ بکھر جاتے تھے، اس کا دل موم ہو جاتا تھا۔ اس نے سر ہلاتے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔
وہ چند دنوں بعد اپنی تمام تر وجاہت سمیت واپس لوٹ گیا تھا۔ نازنین کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ اس نے وجاہت سے 2 بار کال پر بات کی تھی، لیکن اس کا انداز اجنبی سا محسوس ہوا۔ اسے لگا شاید اس کا موڈ نہیں ہے۔ نازنین نے نظر انداز کر دیا۔ اس کو گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ نازنین کو بے کلی سی محسوس ہوتی تھی۔ کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اچانک سے آفس میں اطلاع ملی، پھوپھا پھوپھی آئے ہوئے ہیں۔ نازنین کے بوجھل دل میں خوشی کی کلی سے پھوٹی۔ اسے یقین تھا وہ اس کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ دوڑی ہوئی گھر کی جانب بھاگے۔ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوئی، ان دونوں کو سلام کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میرا بہت دل تھا نازنین میرے گھر کی بہو بنتے، لیکن قسمت کو جو منظور، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھوپھو کی بات سن کر نازنین کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئے۔ وہ ہمیشہ اسے بہو بنانے پر راضی تھی، پھر وجاہت کو مسئلہ کہاں تھا؟ بھابھی، وجاہت اسے بہن مانتا ہے، ایسے کیسے رشتہ جوڑ سکتے تھے ان کا؟ اس کو اپنی ممی کی آواز سنائی تھی۔ میں نے بات کی تھی جب یہاں سے واپس گیا تھا کہ نازنین دیکھی بھالی ہے، اسے شادی کر لے، لیکن صاف انکار کر دیا کہ شادی یہاں کی کسی لڑکی سے نہیں کرے گا۔ امریکہ میں کوئی لڑکی تھی جب پڑھنے گیا تھا، اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بس پھر کیا، میں نے کہا بلاؤ اس کے گھر والوں کو۔ انہوں نے آتے ہی یہ کہا کہ شادی کی تاریخ دے دیں، وجاہت کی جلدی شادی ہے، اب خیر سے امریکہ شفٹ ہو جائے گا، کچھ عرصے بعد ہمیں بھی وہیں پر ہی بلا لے گا۔ پھوپھو کیا کہانی سنا رہی تھی؟ اسے یقین نہ آیا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی جانب چلے آئے۔ اسے پیچھے سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ دھڑکتے دل سے وجاہت کے نمبر پر کال ملائی۔ 2 بیل کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ وہی اجنبی انداز۔ نازنین کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ آنکھیں خشک تھیں۔ بولو بھی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کیا تم سے شادی پوچھ کر کروں گا؟ اور اتنا جان لو، وہ تمہاری طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیاں محض ٹائم پاس کے لیے رکھتا ہوں میں۔ میری زندگی میں 10 لڑکیاں ہیں ایسی، کیا سب سے شادی کر لوں اب؟ اس نے بے رخی کی انتہا کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے واحد شخص ہیں، یقین رکھیں، جانے والے آپ واحد شخص نہیں ہوں گے۔ کبھی نہ کبھی آپ کو اس دھوکے کی قیمت ادا کرنی ہی ہوگی۔ دلوں سے کھیلنا آسان نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بھی تیار رکھیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی، اس نے کال کاٹ دیا، اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ نازنین اس رات آخری بار روئی تھی۔ اگلے دن سے وہ ایک الگ نازنین بن گئی تھی۔ اس کے جتنے رشتے آتے، وہ لڑکے سے کوئی ایسا سوال کرتی کہ وہی رشتے سے انکار کر دیتا۔ اسے ایک سے دھوکہ ملا تھا اور اس نے سارے مردوں کو دھوکے بازوں کی لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ وہ لڑکوں کے ساتھ گیم کھیلتی، جب لڑکوں کو سمجھ آتی کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ نازنین ہنس دیتی کہ بڑے بڑے دعوے کر کے بھاگ گئے۔ اس کے کمرے میں زیادہ تر چیزیں مفت کی پڑی ہوئی تھیں جو اس نے ان دھوکے باز لڑکوں سے حاصل کی تھیں۔ اس نے انگوٹھی کی مارکیٹ میں قیمت معلوم کی، وہ 5000 کے تھے۔ نازنین کو لگا تھا وہ ہیرے کی انگوٹھی ہے، کیونکہ وجاہت مہنگی چیز افورڈ کر سکتا تھا۔ نہ جانے اس نے اس طرح کی کتنی انگوٹھیاں کتنی لڑکیوں کو انگلیوں میں ڈال کر ان سے وعدے کیے ہوں گے۔ وہ واحد لڑکی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔
اس کے گھر سے وجاہت کی شادی پر اس کے اماں ابا گئے تھے۔ نازنین بہانے سے اپنی دوست کے گھر رک گئی اور 2 ہفتے بعد ہی وہ امریکہ چلے گئے۔ وہ دھوکہ کر کے بھی عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن نازنین نے خود کو اب ہر دھوکے سے پاک کر لیا تھا۔ آج بھی ایک لڑکا اس کے سامنے بیٹھا اس سے وعدے کر رہا تھا۔ نازنین سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ اس نے نمبر دیا، شاپنگ کا مطالبہ کیا، ملنے کی حامی بھری۔ اس نے زندگی سے محبت نام کے قصے کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ ہر مرد کو وجاہت نامی ترازو میں تولتی تھی اور اس کا ترازو ہر بار مرد کا صحیح وزن بتاتا تھا۔ وہ سارے فلرٹی تھے، لیکن اب نازنین کو عقل آ گئی تھی۔ وہ ان کو ان کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ اس سے پہلے وہ نازنین کو دھوکہ دے کر چھوڑتے، نازنین اپنے گیم میں پھنسا کر انہیں بھگانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کام اور گھر پر کاموں میں صرف کر لی تھی۔ اس کی زندگی کے مقاصد بدل چکے تھے۔ اس نے اپنے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ اسے ابھی تک کوئی ایماندار انسان نہیں ملا جس کے لیے وہ اپنے اصول بدل دیتی۔ نازنین نے ایک سبق سیکھنے کے بعد مرد ذات پر سے بھروسہ ہی ختم کر دیا تھا۔ ہمارے برابر والے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے، کرایہ دار۔ تم اس سے ایگریمنٹ پر سائن لے لینا۔ پہلے ان کے گھر کرائے پر ایک فیملی تھے، اب ایک اکیلا مرد آیا تھا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ دوستو، یہ تھی نازنین کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ سب نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ کسی بھی انسان کا اعتبار اتنا مت توڑیں کہ وہ پھر کبھی کسی پر بھروسہ ہی نہ کر سکے۔ اور جب کوئی اچھا انسان بدلتا ہے نا، تو وہ بہت سے بروں سے بھی برا بن جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور مختلف کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔